ایسے واقعات نہیں نا بیان کر دینا چاہیے. کیا خیال ہے؟ لوگوں نے لکھا ہے سورہ نجم کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس کے حوالے سے نجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی جب وہ گرے، جب وہ بلند ہو. اس کا معنی کیا ہے؟ جب وہ بلند ہو یا واپس آئے. لوگوں نے کہا اس سے مراد ثریا ستارہ ہے، کسی نے کہا اس سے مراد فلاں سیارہ ہے. بندہ پوچھے کہ رب کو سیارے پیدا کر کے ان کی قسمیں کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ امام جعفر صادق سے پوچھیں کہ یہ نجم کون ہے؟ امام جعفر صادق کم از کم بڑے صغیر کے مولویوں سے تو قرآن زیادہ جانتے ہیں. یہ میں کم از کم کہہ رہا ہوں. ویسے امام ابو حنیفہ کی انہیں کے شبیر ہے، سمجھا جی. امام ابو حنیفہ دنیا اسلام کے سب سے بڑے امام، کس کے شاگرد ہے؟ بولے بھائی اہل سنت کو مسائل کا پتہ ہونا چاہیے. امام جعفر صادق ہمارے بھی امام ہیں. کیا ہے؟ بولے نا، ہمارے بھی امام ہیں. امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، اور فرماتے ہیں کسی نے پوچھا اے ابو حنیفہ آپ کی زندگی کتنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا 2 سال. کتنی؟ تم نے کہا آپ تو 50 سال کے 45 سال کے اتنے بڑے. تو آپ نے فرمایا میری زندگی وہی ہے جو 2 سال میں امام جعفر صادق کے پاس رہا. زندگی وہی ہے. تو ہمارا کوئی تعلق ہے امام جعفر صادق کے ساتھ نہیں. پوچھا لوگوں نے نجم سے کیا مراد ہے؟ تو امام جعفر صادق نے فرمایا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نجم سے مراد محمد رسول اللہ کی بات ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن مجید کو پیچھے پڑھے نا، سورہ نجم سے پہلے جو سورۃ طور ہے اس کے آخری الفاظ ہیں وَإِدْبَارُ النُّجُومِ، جب سارے ستارے جھڑ گئے یعنی سارے نبی اپنی اپنی باری پر چلے گئے تو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اللہ نے فرمایا قسم ہے اس ستارے محمد کی جو بلند ہوا. اب لوگوں نے اس صورت پر میں ختم کرنا چاہتا ہوں لکھا کہ یہ سارا جو واقعہ ہوا ہے سورہ نجم میں جو بیان ہوا ہے اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام. بس چھوٹی سی بات میرا اگر سمجھ آ جائے. انہوں نے کہا علمہ شدید القویٰ، سکھایا اس کو سخت قوت والے نے. علم دیا اس کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس میں؟ سخت قوت والے نے. آپ تفاصیل اٹھا کر دیکھ لیں ان لوگوں کی. انہوں نے لکھا اس سے مراد ہے سکھانے والا جبریل ہے. آپ کا اور میرا کیا ایمان ہے؟ جبریل نبی کا استاد ہے یا حضور نبی جبریل کے استاد؟ یہ آپ کا کیا ایمان ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے استاد ہیں یا بیٹھے؟ وہ کہتے ہیں اس کے مراد جبریل ہے. جبریل نے حضور کو علم دیا. ہمارا ایمان یہ ہے جبریل نے نہیں دیا. تب فرماتا ہے کہ اے حبیب جب ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ بھولیں گے. تنقریوں کا بڑا سنتا ان قریب ہم آپ کو پڑھا دیں گے. ارے جبریل نے کیا پڑھانا تھا؟ وہ تو پہلی رات میں اس طرف آنا چاہتا ہوں لیکن 2-3 ترجمے سن لیں. پھر کہا بلکہ اس سے پہلے سننا بنا فتدلہ، پھر وہ حضور اس کے قریب ہوئے. فتدلہ پھر جبریل حضور کے قریب ہوئے. کہ میں تفسیر دوسرے طبقے کی بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا تو کہا بابا کو نہیں ہو ادنا. پھر جبریل اور حضور کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اب آپ عقل مند بیٹھے ہوئے مجھے یہ بتائیں یہ معراج جبریل کو ہو رہا ہے یا نبی کو ہو رہا ہے؟ یہ عظمت اس میں جبریل علیہ السلام کی بیان ہو رہی ہے یا حضور کی بیان ہو رہی ہے؟ ہاں جی مجھے تو نہیں سمجھ آئی. اب دیکھنا یہ ہے غار حرا میں جب جبریل آیا، یہ آئے جبریل حضور کو اپنے سینے سے لگایا نہیں تو پھر کعبہ کو حسین کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ بھائی جب سینے سے لگ گئے جبریل کے حضور، سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ ایک بار اس طرف سے اللہ جب نازل ہوئی 3 بار جبریل نے حضور کو پکڑ کر کام لایا سینے سے. جب سینے سے لگ چکے ہیں تو پھر کعبہ کا حسین کا کیا مطلب ہے؟ اس کی کوئی ضرورت ہے؟ پھر جبریل کو قریب کرنے کی ضرورت عقل مانتی ہے. ہمارے علماء نے بلکہ سارے علماء نے لکھا اس سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہوئے، پھر اللہ حضور کے
اپنی جان کے مطابق قریب ہوا. اور اس پر حدیث سنا دوں, اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میرے قریب بالغ ہوتا ہے تو میں اس کے کتنا قریب ہوتا ہوں جی؟ ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں. جب میرا بندہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس کے یعنی 10 ہاتھ کے قریب ایک قدم کے قریب ہوتا ہوں. جب میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں. رب ہماری طرح دوڑتا نہیں ہے, رب ہماری طرح قریب نہیں ہوتا, وہ اپنی جان کے قریب ہوتا ہے. ارے رب اگر آپ کے اور میرے قریب ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کے قریب کیوں نہیں ہوتا؟ بات سمجھ آئے گی؟ اب انہوں نے یہاں لکھا ہے جناب ہوا, اور جبریل نے وحی کی, اور جبریل نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو بھی کرنی. ایمان سے بتائیں عبد ہی کی نسبت جبریل سے کرنا کفر ہے کہ نہیں جی؟ حضور تو اللہ کے بندے, آپ کس کے بندے؟ جبریل کے, اللہ کے. جبریل نے اپنے بندے کی طرف وحی کی, لا حول ولا قوت, جو بھی وحی کی. اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کو ڈسپیوٹڈ بنا دیا, اس کی عظمت کو کم کر دیا. اس کی مثال میں ایسے دوں کہ حضور کا ذکر تو کرتے ہیں, آپ کا بیٹا پاس ہو, فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو, اچھے نمبر پاس ہو, آپ کا کوئی بھائی رشتے دار عزیز اس کو بتایا جائے کہ میرا بیٹا پاس ہوا ہے کہ اتنے نمبر لیے, وہ کہ ہاں ٹھیک ہے دوسروں کے بچے بھی پاس ہو گئے, آپ کو خوشی ہوگی جی؟ خوشی ہوگی. خوشی کب ہوگی؟ ماشاء اللہ بیٹے نے تو کمال کر دیا جی. اس طرح کی بات کرے گا نا تو پھر خوشی ہوگی نا. اگر حضور کی جان ایسے جان کریں گی ہاں جی دوسرے نبیوں کو بھی میرا ہوا ہے, ہاں جی یوسف علیہ السلام کو بھی میرا ہوا ہے, فلاں کو بھی ہوا ہے, فلاں کو بھی ایسے بیان کریں گے. پھر یہ شان نہیں ہے, شان یہ ہے ہاں ہوا ہے, ہر کبھی کو میرا ہوا ہے, لیکن جیسا جیسا میرے مصطفیٰ کو ہوا ہے ایسے ہی ہے نا. پھر تو آپ نے عظمت بیان کی. اور جہاں پھر انہوں نے کہا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ, پھر انہوں نے دوبارہ دوسری مرتبہ جبریل کو دیکھا. بھائی جبریل صبح شام پھر مسائل دوسری طرف ہیں. جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 23 سالوں میں 22 سے 24 ہزار مرتبہ آیا. کتنی مرتبہ؟ 22 سے 24 ہزار مرتبہ جبریل حضور کے پاس آیا. قرآن کی آیتیں کتنی؟ 6600. اگر ایک آیت بھی لے کر آیا ہے کتنی بار آنا چاہیے تھا؟ تو 22,000 مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ یہ میں نے نہیں لکھا, یہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے جبریل تو رہتا ہی حضور کے دربار میں تھا, کبھی ضرورت پڑتی تو اللہ کی بارگاہ میں جا کر لے آتا, پھر واپس آتا. کیا کہا تھا؟ پھر ایسے تو نہیں. حضور نے پوچھا اے جبریل تو نے سارے نبیوں کو دیکھا ہے, یوسف علیہ السلام کے پاس کیا ہے, آدم علیہ السلام کے پاس کیا ہے, ہر کسی کو دیکھا ہے, بتا ذرا ہم کیسے ہیں. یہاں سے نعت آ گئی ہے جی, یہاں سے نعت نکل آئی نا. حضور نے خود پوچھا جبریل سے بتا ہم, جبریل نے کیا کہا؟ قسم ہے رب ذوالجلال, جیسے آپ ہے ویسا, جیسے آپ ہے ویسا, یہی کہا نا جبریل. جبریل تو ایسا حضور کے قدموں میں ہے. یاد رکھیں اجازت کے بغیر حضور کے گھر میں جاتا تو اس کو دکھاتا رہتا نہیں کیا کرنا تھا. ہاں جی, وہ کہتے عرض کے دوسرے کنارے پر بھی اسی کو دیکھا, پھر ماں کلام میں بھی اسی کی طرف دیکھتے رہے لوگ. یہ ساری صورت کے اندر جو واقعہ بیان ہوا ہے اس سے مراد حضرات نے یہی دیا ہے کہ جبریل سے. ہمیں بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ اگر جبریل کو ہی دکھانا تھا تو براق کون لے کر آیا تھا؟ ہاں جی کون لے کر آیا؟ علماء سے سنتے بیٹھو, چند باتیں سمجھا رہا ہوں. براق آگے سے کس نے پکڑی ہوئی تھی؟ براق کی وہ باتیں کس نے پکڑی ہوئی؟ تو اللہ نے تو انہیں کو دکھانا تھا تو ضرور کو بھی اگے ہوئے کہ جا جبریل میرے نبی کو سوال کر کے گیا, براق لے گیا جنت میں سے. جبریل ڈھونڈتا دے رہا ہے براق, ایسے ہی ہے نا جی, دیکھ رہا ہے کوئی ناچ رہی ہے, کوئی ٹاپ رہی ہے, کوئی کر رہی ہے, کوئی شوخیاں کر رہی ہے. ایک کونے میں رو رہا تھا, براق اسے پکڑ لیا. تو کیوں روتا ہے؟ اس لیے کہ پتہ نہیں میری بات کیا ہوگا.
لے گیا. دیکھو تو جبریل ہے تو اگر جبریل کو ہی دکھانا ہے جناب تو پھر یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ پھر اس میں عظمت نہیں رہتی، پھر اس میں شان نہیں رہتی، پھر اس میں شوقت نہیں رہتی، اس میں